وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يزع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ صرف تم ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو جی، دنیا کے شاعروں کا، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ کیفو سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا، کیفو سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا، تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو جی، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی سفارش مقبول ہوگی حاسب، قرآن کی سفارش مقبول ہوگی حاصل، بخشش کا وہ بنے گا سامان پڑھ کے دیکھو، سبحان اللہ۔ بخشش کا وہ بنے گا سامان پڑھ کے دیکھو جی، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ رات محترم، انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ ساتھ کتابیں نازل فرمائی۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی: تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ اس امت پہ اللہ کا یہ احسان ہے، جیسے اس نے نبی اس امت کو اعلیٰ عطا فرمایا، جیسے اللہ نے عبادت کے لیے جمعے کا دن اس امت کو اعلیٰ عطا فرمایا، ہفتے کے دنوں کا سردار عطا فرمایا، سال کے 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار عطا فرمایا، سال کی راتوں میں شب قدر کی رات ساری راتوں کی سردار عطا فرمائی۔ ایسے ہی اللہ نے جیسے اس امت کو ساری امت کا سردار امت بنایا، ایسے ہی اللہ نے
جو کتاب اس امت کو عطا فرمائی وہ کتاب بھی ساری کتابوں کی سردار ہے۔ باقی کتابوں میں قرآن کریم کے اندر 4 بنیادی فرق ہیں۔ مختصر سے وقت میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ پہلی جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں وہ صرف کتابیں کی، کتاب اللہ کی، وہ کتاب اللہ کی۔ اللہ نے ان کو الواح پہ تختیوں کے اوپر لکھ کر نبیوں کے حوالے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ نے عطا فرمائی اور ساتھ کہا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ یہ کتاب تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے اس کو پکڑنا۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اپنی قوم کو کہنا پوری ہمت کے ساتھ بڑے بہترین انداز میں بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرنا۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اس پہ اگر صحیح طریقے سے عمل کرو گے، تمام اصول و قوانین کے تحت، پورے قوانین، اصول، قواعد و ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے اگر اس پہ عمل کرو گے، ہم نافرمانوں پہ تمہیں سرداری دے دیں گے، نافرمان قوم کا تمہیں سردار بنا دیں گے، تمہیں غلبہ دے دیں گے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، کتاب دی، زبور داؤد علیہ السلام کو کتاب کی شکل میں دی، لیکن قرآن کریم یاد رکھو صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب اللہ ہمارے سامنے 2 گدوں کے درمیان لکھا ہوا قرآن موجود ہے، جس کو ہم کھول کے پڑھتے ہیں، یہ ہے کتاب اللہ۔ جی کتاب کا مطلب کاتب جس کو لکھتا ہے، جی اپنے معافی ضمیر کو کتاب کی شکل میں، تحریر کی شکل میں بند کر دیتا ہے جناب، جی وہ کتاب ہوتی ہے۔ جی قرآن کریم صرف کتاب نہیں ہے، یہ کتاب بھی ہے، یہ کلام بھی ہے۔ کتاب اور کلام میں فرق کیا ہوتا ہے جناب؟ کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی ہے، معافی ضمیر کا اظہار قلم کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، لیکن کلام خود زبان سے بولا جاتا ہے، زبان سے تکلم کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ نے اس کا خود تکلم کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو خود بولا ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، حدیثوں میں آتا ہے آسمان و زمین کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ کی ذات نے قرآن کریم کو فرشتوں کے سامنے پڑھ کے سنایا، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب اللہ کی مقدس کتاب کو، اللہ کی مقدس کلام کو جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے پڑھا، فرشتوں کے سامنے تکلم کیا، فرشتے جھوم اٹھے، کہا کتنی مبارکباد ہوں گے، مبارکباد کے مستحق ہوں گے وہ لوگ جو اس قرآن کو پڑھیں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ محترم بزرگوں دوستوں، جی یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ جی کتاب دنیا سے اٹھ جایا کرتی ہے، جی ختم ہو جایا کرتی ہے، مگر جی چونکہ یہ صرف کتاب نہیں ہے، کلام بھی ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، ساری کائنات جب ختم ہو جائے گی، کلام قرآن پھر بھی باقی رہے گا، اللہ اس کو آسمانوں پہ اٹھا دے گا۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ جی یہ فرق ہے، یہ پہلا فرق پہلی آسمانی کتابوں میں، اس کتاب کے اندر پہلا فرق ہے جی کہ وہ صرف کتابیں تھیں، یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، وہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں ایک ہی دفعہ پہ نازل کر دی، ایک ہی دفعہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اول سے آخر تک پوری تورات اللہ نے الواح اور تختیوں پہ لکھ کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ لیکن قرآن کریم، جی قرآن کریم اس طرح سے نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں وہاں تورات کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو ایک ہی دفعہ نازل کیا۔ جی
قاری صاحب بیٹھے علمی باتیں ہیں، یہ علمی بات ہے جناب۔ انزل ینزل انزال اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ اتار دینا، ایک ہی دفعہ اتار دینا جی۔ تورات کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا انا انزلنا التورات، ہم نے تورات ایک ہی دفعہ اتار دی۔ لیکن جب قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے یوں نہیں کہا، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر۔ نزل ینزل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں جی، میں نے شب قدر کا جب موضوع بیان کیا تھا جمعے میں، اس میں نے یہ بات کھول کے آپ کو بتائی تھی۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ہی دفعہ اترا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں نا مولوی صاحب، قرآن میں بھی تو قرآن کے بارے میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جی، قرآن بھی ایک ہی دفعہ اترا جی۔ وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ہی دفعہ اترا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ۔ لیکن آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ کتنے سال میں اترا جی؟ تقریباً 23 سال کے اندر، تقریباً 23 سال میں، کم و بیش عرصہ علماء لکھتے ہیں 22 سال 5 مہینے 14 دن جی، تقریباً 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نجمن فنجمن، آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق قرآن اترتا گیا۔ محترم بزرگوں دوستوں، تیسرا فرق قرآن میں اور باقی آسمانی کتابوں میں، اللہ نے جب آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور اتاری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے مذہبی رہنماؤں کو دی۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ ان کے دینی مذہبی رہنماؤں کے ذمہ لگایا تم نے ان کتابوں کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی، اللہ نے اس کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ نہیں ڈالی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، علماء کے کندھوں پہ نہیں ڈالی، حفاظ قراء کے ذمہ نہیں ڈالی، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جب قرآن کی باری آئی، اللہ نے عرشوں سے اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو اتار بھی ہم رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ سبحان اللہ، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ محترم بزرگوں دوستوں، واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، جتنی آسمانی کتابیں، 3 آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور اللہ نے دنیا میں بھیجی، آج وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے جی۔ وہ تبدیل آج تک تبدیل ہو رہی ہے، آج تک لوگ ان کے اندر رد و بدل کر رہے ہیں، آج تک جی۔ قرآن جب اتر رہا تھا اس زمانے میں بھی لوگ ان میں رد و بدل کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے تھے، پھر کہتے تھے یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ اللہ نے اس طرح سے فرمایا ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، وہ جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبانیں بھی ختم ہو گئی دنیا سے، وہ زبانیں بھی ختم ہو گئی، کیونکہ ان کی ذمہ داری انسانوں کے اوپر تھی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کے اوپر تھی جی۔ لیکن قرآن جس طرح سے 1400 سال پہلے میرے نبی کے سینے پہ نازل ہوا تھا، واقعہ یہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کے 30 پارے اللہ کے نبی کے سینے اطہر پہ اترے تھے، 30 پارے 7 منزلیں، 114 صورتیں، 14 سجدے، جناب والا 540 رکوع، 6666 آیتیں، مشہور قول کے مطابق جن کے اندر 1000 آیات وعدہ ہیں، 1000 آیات وعید ہیں، 1000 اوامر ہیں، 1000 محترم بزرگوں دوستوں اس کے اندر امثال ہیں، 1000 قصص اور واقعات ہیں جناب، 250 اس میں آیات تحلیل ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کے حلال ہونے کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ 250 آیات تحلیل ہیں، 250 آیات تحریم ہیں، یعنی وہ آیات جن کے حرام ہونے کا، وہ چیزیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ چیزیں تم پہ حرام ہیں،
250 آیات تحریم ہیں، 100 آیات تسبیح ہیں اور 66 متفرق آیات ہیں جن میں مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ 77,439 اس کے کلمات ہیں، 3,23,671 جناب اس کے حروف ہیں جی، اور 1,34,551 اس کے نقطے ہیں جی، اس کے اندر نقطے ہیں، 1,34,551 اس کے نقطے ہیں جی اللہ کے نبی پہ۔ اس انداز میں یہ 1400 سال پہلے اترا تھا، 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ ایک حرف کا، ایک نقطے کا، زبر زیر کا اس میں فرق نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پہ نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری علماء پہ نہیں ہے، حفاظ قراء پہ نہیں، دینی مذہبی پیشواؤں پہ نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اٹھائی ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، ان کی ذمہ داری انسانوں پہ تھی، وہ آیات وہ کتابیں تبدیل ہو گئی جی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس لیے یہ آج تک محفوظ ہے، یہ آج تک محفوظ ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ اور اس کا چوتھا فرق پہلی آسمانی کتابوں کا اور اس کتاب کا کہ ان کتابوں کے صرف انبیاء حافظ ہوا کرتے تھے، صرف کیا ہوا کرتے تھے؟ انبیاء، جن پہ وہ کتابیں نازل ہوئی نا وہ ان کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ امتی ان کو حفظ نہیں کر سکتے تھے، امتی ان کے حافظ نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی قد آدمی جی جن کو پوری کتاب ازبر یاد ہو، لیکن اللہ نے اس کتاب کو جب دنیا میں اتارا تو اس وقت سے لے کے دور صحابہ سے لے کے آج تک ہر زمانے میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، ہر زمانے میں لاکھوں لوگ اس قرآن کو یاد کرنے والے موجود رہے، لاکھوں لوگ موجود رہے جی، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا یہی قدرتی انتظام کیا۔ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیسے کیا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا نا میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کا محافظ ہوں۔ اس کا اللہ نے کیا انتظام فرمایا؟ امت کے سینوں کو قرآن کا خزینہ بنا دیا، امت کے سینوں کو قرآن کا خزینہ بنا دیا۔ ہر زمانے میں قرآن کو حفظ کرنے والے، یاد کرنے والے، یاد رکھنے والے اتنے لوگ موجود رہے ہیں، اگر کوئی اس میں تبدیلی کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا ہر زمانے میں۔ محترم بزرگوں دوستوں، بڑی عمر کے لوگوں نے بھی اس کو یاد کیا، چھوٹی عمر کے لوگوں نے بھی یاد کر لیا، بچپن میں بھی لوگوں نے اس کو یاد کر لیا۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 75 سال کی عمر میں قرآن کو یاد کیا، 75 سال کی عمر میں قرآن یاد کیا، اس وقت قرآن کے حافظ نہیں تھے جی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیا، 1 مہینے کے اندر پورا قرآن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کر لیا۔ خواجہ حذیفۃ المرعشی ایک بزرگ ہیں، 7 سال کی عمر میں قرآن کی 7 قراتوں کے حافظ ہو گئے۔ قرآن کی کتنی قراتوں کے؟ 7 قراتوں کے۔ آپ حضرات کے علم ہوگا قرآن مختلف لہجوں میں نازل ہوا، عربی کے مختلف لہجے ہیں، جیسے ہماری زبانوں کے مختلف لہجے، سرائکی کے علاقہ وائز لہجے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملتان کی سرائکی کا لہجہ کچھ اور ہے، مظفر گڑھ والوں کا سرائکی کا لہجہ کچھ اور، ڈیرہ غازی خان توسا شریف والوں کا لہجہ کچھ اور، پنجابی کا بھی یہی حال ہے، یہاں والوں کی پنجابی کا لہجہ کچھ اور، تھوڑا سا آگے چلے جائیں ان کا لہجہ کچھ اور۔ ایسے ہی عرب کے مختلف قبائل کا لہجہ مختلف تھا۔ قرآن عرب کے 7 لہجوں میں نازل ہوا۔ محترم بزرگوں دوستوں، توجہ طلب بات ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں کی تو زبانیں بھی موجود نہیں ہیں، وہ بھی دنیا سے ختم ہوگی،
قرآن کی زبان بھی موجود ہے، قرآن کے وہ 7 لہجے بھی موجود ہیں جن میں قرآن کا سبحان اللہ اور میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا، ایک کالم میں نے پڑھا تھا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں، دنیا میں جو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں، ہمارے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ کسی کو اگر معلوم ہو جی؟ ہمارے خیال میں سب سے زیادہ انگلش بولی جاتی ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے جی، حقیقت ایسے نہیں ہے۔ دنیا کے کچھ ایسے خطے بھی ہیں جن کے بادشاہوں کو انگلش نہیں آتی، ایسے ملک بھی ہیں۔ اور میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا تھا، اس میں لکھنے والے نے لکھا ایک ملک تو ایسا ہے جہاں پہ انگلش بولنے کو عیب شمار کیا جاتا ہے، لیکن عربی دنیا کے ٹاپ زبانوں میں شامل ہے۔ عربی اس وقت بھی دنیا کی ٹاپ زبانوں میں شامل ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن کی زبان بھی موجود ہے، اور قرآن جن لہجوں میں نازل ہوا وہ لہجے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ قرآن عرب کے 7 لہجوں میں نازل ہوا، آج بھی وہ 7 لہجے قرآن کے موجود ہیں۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد 2 سال کا الگ کورس کیا جاتا ہے قرآن کے ان لہجوں کو سیکھنے کے لیے، اور آپ کو بطور مبارکباد کے اظہار حقیقت کے طور پہ بتا رہا ہوں، آپ کے قاری صاحب، آپ کے امام صاحب قرآن کو ان 7 لہجوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ قرآن کے ان 7 لہجوں میں عام حافظ صرف ایک ہی لہجے میں پڑھتا ہے، ایک ہی لہجہ جو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے نمازوں میں، لیکن ان 7 لہجوں کو سیکھنے کے لیے الگ مستقل کورس 2 سال کا ہوتا ہے جی۔ آپ کے امام صاحب نے وہ کیا ہوا ہے اور یہ 7 لہجوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تمہیں کیا عرض کر رہا تھا، اللہ نے کیا کیا، یہ قدرتی انتظام کیا ہے، امت کے سینوں کو قرآن کا خزینہ بنایا۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، بس پریشان نہیں ہونا آپ نے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہر زمانے میں امت کو قرآن سینوں میں اتارا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ کیا جی۔ خواجہ حذیفۃ المرعشی ایک بزرگ ہیں، انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن 7 کے 7 لہجوں میں یاد کر لیا۔ خواجہ مودود ایک بزرگ ہیں، انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن یاد کر لیا۔ قرآن 7 سال کی عمر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے سورۃ مریم ایک ہی دن میں یاد کر لی۔ سورۃ مریم ایک ہی دن میں یاد کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ 9 سال کی عمر میں پورا قرآن یاد کر لیا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے آئے تو ان کی داڑھی نہیں تھی۔ امام صاحب کے اصول تھے، درسگاہ کے اصول تھے، ایک تو حافظ کے بغیر کسی کو داخلہ نہیں دیتے تھے، اس کو داخلہ دیتے تھے جو قرآن کا حافظ ہوتا۔ نمبر 2، بغیر داڑھی والے بچے کو اپنی کلاس میں داخلہ نہیں دیتے تھے۔ تو جب ان کے والد ان کو لے کے آئے تو دونوں معاملات ان کے اندر تھے۔ خیر انہوں نے منت سماجت کی، انہوں نے کہا جناب یہ بچہ آپ کے سامنے نہیں بیٹھے گا، اگر آپ پیچھے ہو کے بیٹھ جایا کرے گا۔ انہوں نے کہا چلو۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کا بیٹا حافظ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تو داخلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں رعایت نہیں ہے۔ وہ واپس لے گئے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو واپس لے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو 1 ہفتے کے بعد والد پھر لائے اس کو۔ امام صاحب نے فرمایا ابھی ہفتہ گزرا تھا، پھر لے آئے، کہنے لگے آپ ٹیسٹ لے لیں، میرے بچے نے 1 ہی ہفتے میں سارا قرآن حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات، میرے بچے نے 1 ہی ہفتے میں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اور اللہ کی شان
آج بھی 5-5 7-7 سال کے بچوں نے قرآن آج کے دور میں یاد کیا۔ محترم اس سے بھی ہٹ کے قرآن کا عجیب معجزہ ہے، قرآن کا عجیب معجزہ ہے۔ ہندوستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ 4 سال کی بچی تھی۔ کتنے سال کی؟ بس توجہ، بات ختم کراؤ۔ کتنے سال کی بچی تھی؟ 4 سال۔ 4 سال کی بچی۔ وہ کہنے لگا اس بچی سے قرآن سنو، یہ مادر ذات قرآن کی حافظ ہے۔ ماں کے پیٹ سے قرآن حافظ پیدا ہوئی ہے، یہ سن کے دیکھو۔ مجمع لگ گیا، کوئی کہیں سے سنتا ہے، اس سے کوئی کہیں سے سنتا ہے، جہاں سے کوئی آیت کا ٹکڑا پڑتا ہے وہ آگے پڑھنا شروع کر دیتی ہے، کوئی بھی کہیں سے آیت کا ٹکڑا پڑتا ہے وہ آگے پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ جی لوگ دھڑا دھڑ اس کو پیسے دے رہے، 4 سال کی بچی قرآن دھڑا دھڑ پڑھ رہی ہے جناب، پیسے باپ نے جناب بڑا پیسہ کمایا، کمائی کا ذریعہ بن گیا اس کا، تو وہ جناب اس کو جگہ جگہ لیے پھرتا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اس کے والد کو فرمایا اگر بچی کی زندگی چاہتے ہو تو اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، گھر میں بٹھا لو، یہ لوگوں کی نظر میں آ جائے گی، زندہ نہیں رہ سکے گی، مر جائے گی، یہ زندگی چاہتے ہو اس کو گھر میں بٹھا لو۔ لیکن وہ نہ مانا بیچارہ۔ جی لکھتے ہیں 1 سال کے بعد مولانا لکھتے ہیں مجھے خبر آئی کہ وہ بچی دنیا سے رخ کر گئی۔ قرآن کیا ہے، اللہ نے اس طرح محفوظ کیا لوگوں کے سینوں کے اندر۔ یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، یہودیوں کا ایک وفد آیا حجاج بن یوسف کے پاس اور بہت سے پیسے، بہت سے تحفے، بہت سی قیمتی چیزیں لے کے آیا۔ جی حجاج بن یوسف نے پوچھا کہہ رہے کیا کرنے آئے؟ انہوں نے کہا ہم پہ ایک احسان کرو، ہم پہ ایک داغ لگا ہوا ہے، ہم پہ ایک دھبا لگا ہوا ہے، وہ دھبا تم دھو سکتے ہو، اس لیے کہ یہ کام اگر تم کر دو گے تمہارے آگے کوئی بول نہیں سکے گا۔ حجاج کا ظلم مشہور تھا، جو اس کے سامنے زبان کھولتا تھا اس کی گردن اڑا دیا کرتا تھا وہ۔ انہوں نے کہا یہ کام تم کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہارے قرآن میں ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کا، یہ دونوں سفر کر رہے تھے، ایک بستی سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، جناب بھوک لگی، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کھانا مانگا، ہم مسافر ہیں، ایک وقت کی روٹی دے دو۔ قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُغَدِّفُوهُمَا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ہمارے اوپر بہت بڑا داغ لگا ہوا ہے، قیامت تک لوگ ہمیں ملامت کرتے ہیں تم کیسے امتی ہو، اپنے نبی کو ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکے۔ محمد کے غلاموں کو دیکھو، جی جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، وقت بھی دے دیا، وطن بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، جی سب کچھ لگا دیا، جی کیسے وہ تم کیسے امتی ہو، ہم پہ یہ داغ لگا ہوا ہے، یہ سارا کچھ لے لو، یہ تحفے لے لو، تحائف لے لو، صرف ایک نقطے کی تبدیلی کر دو۔ قرآن لکھوا رہا تھا اس وقت حجاج بن یوسف، یہ زبر زیر اسی نے لگوایا قرآن کو، پہلے زبر زیر لیکن اسی نے لگوایا۔ تم کیا کرو، ابو کی جگہ پہ با کا نقطہ اوپر لگا کے ایک اور ساتھ لگا دو، کیا کر دو، اتو کر دو، کیا کر دو، اتو کر دو، ہمارا کام بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ہمارا کام بن جائے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے قوم سے کھانا مانگا، انہوں نے ان کو کھانا دے دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کا مطلب یہ ہے انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کا معنی یہ بن جائے گا انہوں نے ان کو مہمانی دے دی، ان کو کھانا کھلا دیا، ان کا اکرام کیا، ان کی مہمان نوازی کی۔ جی یہ احسان کر دو، ایک نقطے کا معاملہ ہے، صرف احسان کر دو، ہماری یہودیت قیامت تک تمہاری شکر گزار رہے گی۔ حجاج بن یوسف نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، میں کرتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ ان کو بٹھایا، اندر سے تلوار لے کے آیا اور سب کی گردن اڑا دی۔ کیا کر دی؟ گردن اڑا دی۔ اس نے کہا ظالموں تم نے کیا سمجھا، حجاج سب کچھ کر سکتا ہے پر قرآن میں ایک نقطے کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی جسارت حجاج نہیں کر سکتا۔ پھر اگلی بڑی بات کہی حجاج نے اگلی بڑی پوائنٹ کی بات کی۔ اس نے کہا چلو تمہارے کہنے پر میں کر بھی دیتا، نقطہ بدل بھی دیتا،
یہاں پر اوراق میں، یہاں پر ورقوں میں، یہاں پر صحیفوں میں، قرآن کے اوراق میں تو میں ابو کو عطو کر دوں گا، لیکن جن کے لاکھوں اور ہزاروں سینوں میں آج تک ابو اترا ہوا ہے وہاں عطو کیسے کروں گا؟ ان کے سینوں سے کیسے نکالوں گا؟ جی کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ قیامت کی صبح تک اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، اگر ہم بھی اپنی دنیا آخرت کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو شاندار بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی دنیا آخرت اگر چمکانا چاہتے ہیں تو قرآن سے منسلک ہو جائیں، قرآن سے رشتہ قائم کر لیں، قرآن سے جڑ جائیں، جی انشاءاللہ دنیا آخرت روشن ہو جائے گی۔ یہ شعلہ نوائی نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ جیسے گئے گزرے لوگ جن کو قرآن کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، میں نے تم پر قرآن اتارا۔ محترم بزرگوں دوستوں، جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے ان کو اتنا نوازا، قرآن میں اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگوں اگر تم پکا ٹھکا سچا ایمان لانا چاہتے ہو تو ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ۔ دنیا کی گمراہ ترین قوم کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دیا، دوسرے لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ جی ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی قرآن سے جڑیں، اللہ کا وعدہ آج بھی ہے۔ میں وہ شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، جہاں میں گوہر جو بھی آشکارا ہوا ہے کلندری سے ہوا ہے تمنگری سے نہیں، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے، لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو گردوں سے قطار اندر قطارت دی۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں پھر دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے ہمارے رب، اے آسمان و زمین کے رب، اے عرش و فرش کے رب، اے ساری کائنات کے خالق و مالک، ہم تیرے عاجز گناہگار کمزور بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، ہمارے دامن میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہے، ہمارے پلے سوائے تیری ناراضگیوں کے کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کوئی کام زندگی میں ایسا نہیں کیا، میں نے تو کوئی کام زندگی میں میرے رب ایسا نہیں کیا جو تیرے سامنے پیش کر سکے، جو تیری رضا کا سبب ہو، جو تجھے خوش کر سکے۔ اے اللہ سوائے ندامت کے، سوائے پشیمانیوں کے ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ آج کی رات کی برکت سے، اپنے قرآن کی برکت سے ہماری محرومیاں ختم کروا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے، ہمارے گناہوں پہ بخشش کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، اپنے قرآن کی محفل ہے، جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، جتنا مجمع یہاں پہ موجود ہے، ان کی جائز حاج کو پورا کرو۔ دلوں میں جو خواہش لیے بیٹھے زبانوں پہ لا سکے نہیں لا سکے، اب ان کے سامنے ہیں یا بعد میں سامنے آئیں گے، اے اللہ ساری ضرورتوں کو میں اپنے خزانوں سے پورا کر دے۔ اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطروں سازشوں سے محفوظ فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ اس کرونا وائرس کی اس وبا سے ساری انسانیت کو محفوظ فرما، ساری انسانیت کو محفوظ فرما، ساری انسانیت کو محفوظ فرما۔ ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں یہ ہماری کرتوتوں کی سزا ہے، یہ ہم نے خود اپنے لیے خود کمایا ہے، یہ ہماری کمائی کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہم آج کی رات میں تیرے سامنے اپنے کیے ہوئے پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ یہ ایک نقل ہے، یہ صرف الفاظ ہیں، اے اللہ ان کو حقیقت بنا کر
ہماری زندگیاں بدل دے، ہماری زندگیاں بدل دے۔ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو نے ڈاکوؤں کو ولیوں کا امام بنا دیا، تو نے شرابیوں کو قطب الاقطاب بنا دیا۔ اے اللہ ہماری زندگیاں بھی بدل دے، ہم نہ چاہیں پھر بھی بدل دے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بدل دے۔ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت کر، ہمارے گھروں کی حفاظت کر، ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت کر، ہماری نسلیں بے راہ کا شکار ہیں۔ اے اللہ ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے بس میں تو اپنا سانس بھی نہیں ہے۔ تیری دستگیری اگر نہ ہوئی، تیری دستگیری اگر نہ ہوئی، ہم اپنے باپ آدم علیہ السلام کے الفاظ تیرے سامنے دہرا رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہمارے رب ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ جو لوگ شرعی عذر میں مبتلا ہیں، کوئی شرعی عذر ان کو لاحق ہو گیا، اپنی رحمت سے ان کو اس عذر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرما، عافیت کی زندگی۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ دوائی ساری زندگی چلے گی، یہ آپ کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک چلے گی۔ اے اللہ ایسے مریضوں کو خاص طور پہ اور سارے بیماروں کو عام طور پہ شفا نصیب فرما۔ ہم تیرے شفا کے خزانے سے تجھ سے شفا کا سوال کرتے ہیں۔ تیرے سوا ہمارا ہے بھی تو کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارا ہے بھی تو کوئی نہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ ہمارے حال کی مہربانی کرو، ہمارے حال کی مہربانی کرو، ہمارے حال کی مہربانی کرنا۔ جو مانگا اپنے رحمت سے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمیں مانگنا چاہیے، چاہے نشان عطا فرما۔ نماز تراویح میں قاری صاحب نے قرآن پاک سنایا، اپنے رحمت سے قبول فرما۔ سننے والوں نے اے اللہ مشقت کر کے، قربانی کر کے قرآن کریم کھڑے ہو کے سنا، اپنی رحمت سے ان کا سننا قبول فرما۔ پڑھنے سننے میں جو ہم تلفی ہوئی، تیرا قرآن ہے اللہ، تیرا قرآن ہے اللہ۔ ہم 1400 سال کے بھاگتے گئے گزرے ہو، 1400 سال بھاگتے گئے گزرے ہو، بھلا کہاں آپ کا قرآن، کہاں ہم جیسے لوگ، بھلا کہاں اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اے اللہ صحیح پڑھنے والوں کو شامل کرنا، کمی کوتاہی سے درگزر کرنا، پورا جب نصیب فرما۔ آج کی رات کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما، آئندہ کے لیے ہماری زندگی کا رخ بدل دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کا رخ پھیر دے، دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت رسوائی پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرما۔ جتنی کالونی میں جتنے لوگ رہتے ہیں اے اللہ سب کے حالات، جب سب کی پریشانیاں، سب کے مسئلے مسائل آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ان سب کے مسائل کو حل کرو، سب کی مشکلات آسان کرو۔ اے اللہ بہت سے لوگ بہت سی قسم کی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اکثر ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ اے اللہ سب کو جانتے ہیں، سب کی مشکلات جانتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا ختم قرآن کی محفل ہے، ہم قاری صاحب کو اپنے فلاں مسئلے کے لیے کہیں گے لیکن نہ کہہ سکیں۔ اللہ آپ کو جانتے ہیں، اپنی مہربانی سے سب کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے لگی، ہمارا ایمان ہے آپ کا خزانہ کبھی کم نہیں ہونا، آپ کا خزانہ کبھی کم نہیں ہونا۔ اس کالونی کے سب لوگوں کے سارے مسئلے حل فرما۔ اے اللہ خوشیوں والی زندگی نصیب فرما، راحتوں والی زندگی نصیب فرما، راحتوں والی زندگی نصیب فرما۔ جتنے لوگ دنیا چھوڑ گئے اللہ سے جن کی بخشش ہو ان کے درجات صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔